اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے فرعون کی بیٹی کی جو ایک خادمہ تھی، باندی تھی، اس کا کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا درجہ بلند عطا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک باندی تھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی فرعون کی بیٹی بالو کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے اس کو کہا کہ تو نے عجیب کلمہ بولا، رب تو اس کا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب اور سب کا رب صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے اس سارے واقعے کا بیان اپنے باپ سے کیا۔ اس کو جب یہ بات اس تک پہنچی تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہے، میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی تھی اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ مکمل گرم کی گئی، جب بالکل آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں جو بچ جائیں گی انہیں ایک ہی جگہ پہ ڈال دینا، ایک ہی جگہ پر دفن کرنا۔ اس نے کہا کہ اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے ہمیں یہ بات منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں اس کے دونوں بچے ڈال دیے گئے، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کے سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، شیر خوار بچہ۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے بھی گھسیٹا، اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دی اور اس نے بآواز بلند اپنی ماں سے کہا کہ افسوس نہ کرنا اماں جان، ذرا سی بس دیر ہے، تم ہمارے اور جنت کے درمیان بس ذرا سی دیر ہے، حق پر اپنی جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو اس وجہ سے صبر آ گیا تو سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس عورت کو بھی، اس باندی کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں پر فوت ہو گئے۔ اور جیسے اس نے کہا تھا کہ ہماری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا تو اس نے ایسا ہی کیا، اس کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر ایک گڑھا کھود کر اس کی ہڈیاں سارے بچوں کی جتنی بھی اس کے اندر جو انہوں نے سلگایا ہوا تھا، تانبے کی جو تھی گائے تانبے کی، اس کے اندر سے ساری ہڈیاں سمیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو، یہ مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں، اسی کی جو قبر ہے وہاں اس کا محل ہے، تو وہاں سے خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہیں۔ جو بوسیدہ ہڈیاں تھیں جو جل کر راکھ ہو گئی تھی تو بدبو آتی ہے، جلی ہوئی چیزوں کی جلی ہوئی ہڈیوں سے بدبو آتی ہے، ہر طرح کی جلی ہوئی چیز سے بدبو آتی ہے، لیکن ان کی جلی ہوئی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دی تھی۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی شان کو بلند کرتا ہے کہ کتنے ہزاروں سال، 1400 سال پرانے واقعات
بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ، فرعون اس سے بھی پہلے کا تھا۔ 1400 سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے زمانے کو ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی کتنے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج تک ان کی باتیں، ان کی سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں سال بھی گزر جائیں ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔